لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یوم عرفہ کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے یوم عرفہ کی فضیلت اور اس کے روزے کی فضیلت اور کون سا دن یوم عرفہ کہلائے گا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور لائک بھی کریے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میرے پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا. یعنی عرفہ کے دن یوم عرفہ 9 ذی الحجۃ الحرام کو اللہ پاک کثرت کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب کریم یہ بخشش چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان سب سے درگزر کیا، یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام. یہ وہ دن ہے کہ جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے دن یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ حج کرنے والوں کو بخش دے، اور جس کے لیے حاجی بخشش کی دعا مانگے اس کو بھی بخش دے. تو حاجیوں کو دعا کے لیے کہنا چاہیے، جب وہ سفر کریں اس وقت بھی کہیں، اور وہ میدان عرفات میں ہوں تو انہیں واٹس ایپ کے ذریعے یا فون کال کر کے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں. بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب عرفے کا دن یوم جمعے کو آتا ہے، یعنی عرفہ بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، تو تمام اہل عرفات کی بخشش ہو جاتی ہے اور یہ دن سب سے افضل ہے. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری حج عطا فرمایا تو آپ میدان عرفات میں تھے، حالت وقوف میں تھے. اس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. عرفہ کے دن روزہ بھی رکھنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ کسی دن کی عبادت اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں. ہر دن کو روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، ہر رات کا قیام یعنی رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کے برابر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ سال گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا اس کے مسلسل 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، عرفہ کے روزے کا ثواب 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے. اور کون سا دن یوم عرفہ کہلائے گا؟ جو مکہ مکرمہ میں عرفہ کا دن ہے وہ ہمارے لیے عرفہ کا دن ہوگا یا نہیں؟ سعودی عرب میں چاند ایک دن پہلے بھی دکھ جاتا ہے، 2 دن پہلے بھی دکھ جاتا ہے، اور پاکستان میں 1-2 دن کے بعد. مگر ہر ملک میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہلائے گا. اسی دن روزہ رکھا جائے گا اور اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بڑا ہی فضیلت والا عمل ہے. اللہ پاک ہمیں ان دنوں کی، ان راتوں کی قدر نصیب فرمائے اور خوب عبادت کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.